السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں بات کریں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اپنا بھی جائزہ لیں گے اور ہم دیکھیں گے کیا ہم اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیا اس کے لیے ہمارے دل میں تڑپ ہے یا ہماری خواہش ہے کہ ہم کبھی جو ہے وہ اس مقام تک پہنچ جائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے نا وہ اس کو حاصل کرنے کے قابل ہو سکیں۔ تو آج ہم اس کے بارے میں حدیث سے دیکھیں گے اور قرآن میں مجید سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ المائدہ، فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، تو اللہ تعالیٰ جلد ہی ایسے لوگوں کو لے آئے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے۔ یہ آیت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے مرتد لوگوں کے بارے میں ایسے لوگوں کو لانے کا وعدہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ مرتد کون ہوتا ہے۔ مرتد وہ ہوتا ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد پھر اپنے ایمان سے کفر کی طرف پلٹ جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ مرتد ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر ایسے لوگ ہیں کہ جو مرتد ہو جاتے ہیں ایمان لانے کے بعد، تو میں ایسے لوگوں کو بھی لانے پہ قادر ہوں کہ جو میرے سے محبت کریں گے اور میں ان سے محبت کروں گا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ اس کو حاصل کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے سے محبت کرے گا۔ تو یہ چیز ہمارے لیے کتنی باعث فخر ہے کہ اگر ہم کسی چیز یا کسی بندے سے ہم محبت کریں تو وہ اس کے بدلے میں ہمارے سے بھی محبت کرے، اور کہاں یہ کہ وہ اتنی عظیم ہستی اور کائنات کا مالک ہو، تو پھر ہماری کیا محبت اور کیا ہماری قدر و قیمت اس اللہ تعالیٰ کی محبت کے سامنے۔ اور رب العزت نے فرمایا سورۃ ابراہیم میں، ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بالکل بھی دشوار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز قرآن مجید میں واضح فرما دی کہ وہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے جائے گا کہ جو اس کی بات نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ایسے لوگوں کو پھر لے آئے گا کہ جو اس کی بات بھی مانیں گے، اس سے محبت بھی کریں گے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل بھی دشوار نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہیں، وہ تو مکمل قدرت رکھنے والے ہیں۔ پھر فرمایا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے، یعنی بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت جلیل ترین نعمت ہے جس کے ساتھ اس نے اپنے بندے کو نوازا ہے، اور سب سے بڑی فضیلت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو نوازا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کو کیا انعامات ملتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ وہ اس کے لیے تمام اسباب مہیا کر دیتا ہے، پھر ہر مشکل انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ آج ہم لوگ کتنی مشکلوں میں گرے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے ایک آسان سا حل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے نا وہ اس کو اپنانے کے لیے جو کام کہے گئے ہیں نا وہ ہم کرنے لگیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری ساری مشکلیں جو ہیں نا وہ اس کو آسان کر دے گا۔ پھر نیک کام کرنے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے اور ان کی ہمیں توفیق بھی دیتا ہے، اور پھر برائیوں کو ترک کرنے کی ہمیں توفیق مل جاتی ہے، اور یہ سارا کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے نتیجے میں انعام کے طور پر ملتا ہے، اور بندوں کے دلوں کو محبت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ آج ہمارا دل کتنا ٹوٹتا ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں اتنا برا بھلا کہتا ہے یا کسی طرح سے، تو وہ ہمارے بات جو ہے نا وہ کتنا زیادہ دل میں بیٹھ جاتی ہے، اور ہم اس پر کتنا جو ہے نا وہ ٹوٹتے ہیں اور کس طرح محسوس کرتے ہیں۔ تو کتنا اچھا ہونا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی مخلوق پیدا کی ہے وہ ان کے دلوں میں بھی پھر اللہ تعالیٰ اپنی محبت جو ہے نا وہ ہمارے لیے محبت جو ہے نا وہ ڈال دے گا، اور وہ بھی محبت کے ساتھ ہماری طرف
متوجہ ہوں گے۔ اگر ہمارے ساتھ آج لوگ برا کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں یہی دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ساتھ محبت کی ہے یا نہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے تو پھر ہی ہمیں لوگوں کی بھی محبت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نوازیں گے اور عزت بھی ہمیں انہی سے دلوائیں گے۔ اپنے رب کے ساتھ بندے کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے اقوال و افعال اور تمام احوال میں ظاہر طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی یعنی اندرونی طور پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے نا وہ اس سے متصف ہو، یعنی اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے نا وہ کرتا ہو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے۔ آپ کہہ دیں اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو اور اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی شروع کر دیں۔ اپنے روزمرہ کے معاملات میں، ہر طرح کے معاملات میں جو بھی ہمارے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہر طرح کے معاملات میں ہم یہ دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے اور ان کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یا اس کے لیے ہم کوشش بھی کرتے ہیں یا ہمارے دل میں یہ بات بھی آتی ہے یا نہیں آتی کہ ہم جو ہے وہ اس کے مطابق عمل کریں، یا کوشش بھی ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ جیسے بندے کے ساتھ رب کی محبت کے لوازم میں ہے، یہ لازم ہے کہ بندہ کثرت سے فرائض ادا کرے اور فرائض کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا ہے، کہ بندہ جو ہے نا وہ جب سب سے زیادہ فرض ادا کرتا ہے اور نوافل جو ہے نا وہ ادا کرتا ہے تو تب اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے نقل فرمایا، اور یہ حدیث قدسی ہے جو کہ بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اس سے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے، یعنی فرائض مجھ کو بہت زیادہ پسند ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ کا طالب ہوتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں، اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی بندے کی جان نکالنے میں بھی اتنا زیادہ ہچکچاہٹ جو ہے نا وہ اس کو محسوس کرتے ہیں۔ وہ تو موت کو بوجہ تکلیف جسمانی کے بھی پسند نہیں کرتا، اور مجھ کو بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ کہاں اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی ذات اور اتنا زیادہ تصرف اور اقتدار رکھنے والا ہمارا مالک، اور وہ ہم اس سے محبت کرنے لگے تو وہ ہمیں اتنے زیادہ جو ہے نا وہ اتنے اعزاز سے نوازے گا کہ وہ ہمیں تکلیف بھی دینا پسند نہیں کرے گا۔ تو کیا ہم کتنے ہی گئے گزرے ہیں کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کی محبت کیوں نہیں حاصل کرنا چاہتے؟ ہمیں ضرور اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا کیوں نہیں پسند کرتے۔
پھر ایک اور حدیث میں فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتے ہیں، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اسے محبوب رکھو۔ فرمایا پس جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر آسمان میں منادی کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں تو تم بھی اس سے محبت کرو، تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر زمین میں بھی اس کے لیے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اور آسمان کی جو مخلوق ہے کہ اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، اور کہاں ہم انسان کے جو ہم دنیا داری میں ہی دن رات گزارے چلے جا رہے ہیں، اور ہمیں اتنی غفلت ہے کہ ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے بالکل کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ہمیں قبر سے نزدیک کری جا رہا ہے، اور لیکن ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ کوئی نیک عمل کر لیں، کوئی قرآن کے اور حدیث کا علم حاصل کر لیں، کوئی ہم جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر چلو جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا تو کریں کسی بھی لیول پر، کہ ہم اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی قرآن اور حدیث سے غافل ہی ہو جائیں کہ بس دنیا داری ہی ہم کرتے کرتے اور ہماری آنکھیں بند ہو جائیں۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہماری آنکھ قبر میں کھلنی ہے نا، اس سے پہلے وہ ہماری آنکھ اس دنیا میں ہی کھول دے تاکہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے نا وہ اس کو حاصل کر لیں۔ اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور آگے قرآن مجید میں ارشاد ہے رب العزت کا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے وہ تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں بہت زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ تو ہمیں پھر اپنے ایمان پہ جو ہے وہ سوالیہ نشان تو لگتا ہے نا کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے اگر محبت میں شدید نہیں ہیں تو ہمارا ایمان جو ہے وہ ناقص ہے، یا ہم کس لیول کے ایمان پہ کھڑے ہیں، تو ہمیں اس بارے میں بہت سوچنا چاہیے اور اس کے بارے میں ہمیں تگودو ضرور کرنی چاہیے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 خصلتیں ایسی ہیں جس کسی شخص میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرے گا۔ ایک خصلت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اس کو سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ اللہ تعالیٰ اور رسول سے جو محبت ہو اس جیسی اور کسی سے محبت نہ ہو۔ اور دوسرا یہ کہ جس کسی بندے سے محبت کرے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر ہی محبت کرے۔ تیسرا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ اسے کفر سے بچا لے تو اب کفر میں واپس جانے کو وہ ایسا ہی برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور ہمیں یہ بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ آگ جو ہے وہ ہم کتنی کے برداشت کر سکتے ہیں۔ ہم دنیا کی آگ ذرا سی برداشت نہیں کر سکتے، تو کیا ہم کل کو جہنم جہاں پہ ہر طرف ہی آگ ہو گئی، کیا وہ ہم برداشت کر لیں گے، جہاں سے ہمارے لیے کوئی نکلنے کا بھی راستہ نہیں ہوگا؟ اور یہ ہمیں پکار کے ہمارا قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم لوگ اپنے رب کی طرف آ جاؤ، کہ ابھی بھی وقت ہے، لیکن ہم لوگ ہیں کہ ہم غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں صرف ہمیں دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ادھر بھیجا تھا کہ بس دنیا داری کر کے اور بس یہ کام پورے کر کے اور بس آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لازمات میں سے ہے کہ اس کی معرفت یعنی اس کی پہچان حاصل کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت ہم اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے حاصل کر سکتے ہیں، اور کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرنا بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بغیر اس کی محبت ناقص ہے، بلکہ اس محبت کا وجود ہی نہیں اگرچہ اس کا دعویٰ کیا جائے۔ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ کثرت سے اس کا ذکر بھی کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کے تھوڑے سے عمل کو بھی قبول فرما لیتے ہیں، اور اس کی بہت ساری لغزشوں اور کوتاہیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور ہم جو ہے وہ چاہتے ہیں نا کہ ہمارا تھوڑا سا عمل بھی کوئی قبول کر لے تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے اس دنیا میں بھی، اور ہماری کوتاہیاں بے شک کتنی زیادہ ہوں
اور ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کسی کو نہ پتہ لگے، کہ ایک ذرا سی بھی بات کسی کو پتہ لگے تو ہمیں کتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور کہاں یہ کہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اتنا بڑا اجر دیں گے کہ وہ ہمارے تھوڑے سے بھی عمل کو اتنا اچھا کر کے قبول کر لیں گے، اور اس سے ہماری بہت ساری جو کوتاہیاں ہیں ان سے ہمارا درگزر کریں گے۔ اور یہ تفسیر سعدی کی روایت ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سچی محبت اور اپنی ذات کی سچی معرفت جو ہے نا وہ ہمیں نصیب فرما دے، کہ اس کے بعد ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ کو پانے کی تڑپ لگ جائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔